بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسوعائی اور مکولی کے مقابلے کا اہتمام ایک کھلے اور وسیع میدان کے اندر کیا گیا تھا، جس کے اندر پہلے سے مٹی کی ایک شہنشین بنی ہوئی تھی۔ میدان کے اندر منگول، کرائت، ترک، مکریت، تاتاری، الوس، تیجوت اور دیگر قبائل کے لوگ بھاگ بھاگ کر جمع ہو رہے تھے۔ ان کے نزدیک یسوعائی اور مکولی کا یہ مقابلہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ دونوں چنگیز خان کے چوٹی کے ارخونوں میں سے تھے اور لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون فراز ہوتا ہے۔ چنگیز خان اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ہمراہ اس شہنشین پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس کے ایک طرف میولی، مکولی اور ان کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف تموجو کے پاس یسوعائی، حذیفہ بن محکم اور بولائی بیٹھے ہوئے تھے۔ چنگیز خان خاموش تھا۔ وہ ابھی تک میدان میں جمع ہونے والے لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جو لوگ میدان کے اندر آ کر بیٹھ چکے تھے وہ بے چینی سے شہنشین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اس بات کے متمنی تھے کہ اس مقابلے کو اب جلد شروع کرایا جائے۔ جب چنگیز خان نے دیکھا کہ اب صرف اکا دکا آدمی ہی آ کر میدان میں بیٹھ رہے ہیں تو اس نے اپنے دائیں جانب بیٹھے یسوعائی اور مکولی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یسوعائی اور مکولی، تم دونوں میری بات غور سے سنو۔ یہ امر طے شدہ ہے کہ تم دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو۔ دونوں ہی کی مجھے ضرورت ہے کہ میدان جنگ میں تم دونوں ہمیشہ میرا دایاں اور بایاں بازو بن کر رہے ہو۔ اے مکولی، یہ معاملہ تیری اور تیرے باپ میولی کی خواہش پر کرایا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے قبل یسوعائی ایک مرتبہ کھلے میدان میں تمہیں زیر کر چکا ہے۔ یہ اس کی فراخ دلی، جرأت مندی اور بے باکی ہے کہ وہ دوبارہ تم سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا ہے، ورنہ کوئی اسے اس پر مجبور نہ کر سکتا تھا۔ سنو، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے بحیثیت سالار اور خون تم دونوں ہی کی اپنے لشکر میں ضرورت ہے، لہٰذا اس مقابلے کے دوران دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو زخمی کرنے کی کوشش نہ کرے گا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو جان لو کہ وہ تموچن کے غضب اور قہر اور عذاب کو آواز دے گا۔ اور سنو، تم دونوں کے مابین جو پہلا مقابلہ ہوا تھا وہ اچانک رونما ہونے والے ایک حادثے کی بنا پر تھا۔ اس مقابلے کا ہماری طرف سے قبل از وقت کوئی اعلان اور انتظام و انصرام نہ تھا، لیکن یہ مقابلہ ایک باقاعدہ اہتمام اور ضابطے کے تحت کرایا جا رہا ہے، لہٰذا جو بھی یہ مقابلہ جیتے گا اسے میری طرف سے ایک بڑی رقم انعام میں دی جائے گی، اور یہ رقم اس قدر ہوگی کہ اتنی بڑی رقم پہلے کسی اور کو انعام میں نہ ملی ہوگی۔ اب تم دونوں میدان میں اترو کہ لوگ اس مقابلے کے شروع ہونے کا بے چینی اور بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے سمجھایا ہے اس پر سختی سے عمل ہوگا۔ چنگیز خان خاموش ہو گیا۔ یسوعائی اور مکولی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور شہنشین سے اتر کر میدان کی طرف بڑھے۔ ان دونوں کے پیچھے ہی تموجو اور ملکوتی بھی میدان میں اترے۔ ان کے ساتھ ایک قوی ہیکل جوان جس نے تانبے کا ایک بڑا تشت اٹھا رکھا تھا، اور اس تشت کے اندر وہ ہتھیار تھے جن سے یسوعائی اور مکولی نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا تھا۔ جبکہ یسوعائی اور مکولی دونوں پہلے ہی اپنے جسموں پر زرہ اور سروں پر خود پہنے ہوئے تھے۔ تموجو اور ملکوتی نے یسوعائی اور مکولی کو پہلے ایک دوسرے سے ذرا دور ہٹا کر کھڑا کر دیا، پھر دونوں کو انہوں نے تلواریں اور ڈالیں مہیا کر دی۔ اس کے بعد تموجو نے دونوں کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، میرے اور ملکوتی کے اس میدان سے نکل جانے کے بعد جب چنگیز خان اپنا ہاتھ فضا کے اندر بلند کرے گا تب تم یہ مقابلہ شروع کرو گے۔ پھر تموجو اور ملکوتی میدان سے باہر نکل گئے۔ یسوعائی نے اس موقع پر آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی سے بولا، اے خداوند ارض و سما، یہ دنیاوی دستور اور ضابطے تیرے قوانین کے سامنے ہچ اور پست ہیں۔ اس کارگاہ ربط و علائق میں میرے اللہ تو ہی واحد کارساز ہے۔ اس مقابلے میں میری مدد فرما، جس طرح تو شب کے باطن سے صبح کی روشنیوں کو نمودار کرتا ہے، جس طرح تو صحراؤں کے اندر محو پرواز پرندوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایسے میں میرے مولا میری مدد اور اعانت فرما۔ یسوعائی کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا تموجو اور ملکوتی کے میدان سے نکل جانے کے بعد چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضاؤں کے اندر بلند کر کے مقابلہ شروع کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ دو ازلی دشمنوں اور جنگل کے دو بھوکے اور شکار کے متلاشی درندوں کی طرح یسوعائی اور مکولی ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ قریب آ کر دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔
مقولی بڑی تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنی سابقہ شکست کو تبدیل فتح کر دینے کے لیے درپے تھا، لیکن یہ سوتائی کے حملوں میں ایک بالغانہ ٹھہراؤ اور ایک مدبرانہ پختگی تھی۔ وہ مقولی کے تیز حملوں کو روکنے کے علاوہ کبھی کبھی جارحیت کا مظاہرہ بھی کر جاتا تھا۔ مقولی کافی دیر تک اسی رفتار سے مقابلہ کرتا رہا جو رفتار اس نے ابتدا میں رکھی تھی۔ لگتا تھا اس مقابلے کے لیے اس نے خوب تیاری کی ہے اور اسی لیے شاید وہ ابھی تک تازہ دم اور تیز رو تھا، پر اب یہ ستائی بھی آہستہ آہستہ بے جھجک اور بے دانگ ہونے لگا تھا۔ اس کی تیغ بیکار مرصع کاری پر اتر آئی تھی۔ پھر مقولی کی ساری تیزی، ساری پھرتی و عیاری سوکھے دل کے مانند ہونے لگی تھی، اس لیے کہ یہ ستائی کے مستور و سربستہ جذبے عیاں ہو گئے تھے۔ اب اس کے جان لیوا اور بھیانک و پر افتاد حملوں کے سامنے مقولی بے سکون ہو گیا تھا۔ یسوعائی اپنے سامنے مقولی کو بری طرح سے ہانکتا ہوا شہنشین کے پاس عین میولی کے سامنے لایا۔ پھر اس نے اپنی شعلوں کی طرح چمکتی اور گرج جیسی وزنی آواز میں زور سے پکارا، اللہ اکبر! ساتھ ہی اس نے کہا، سنبھل مقولی! اور مقولی نے جو گھبرا کر اس کی بلند ہو کر گرتی تلوار کے سامنے اپنی ڈال کی تو یسوعائی نے اس کی کونپٹی پر اس زور سے اپنی ڈال ماری کہ مقولی اچھل کر شہنشین پر اپنے باپ کے قدموں میں جا گرا۔ یسوعائی نے ہاتھ بڑھا کر اس سے اس کی تلوار اور ڈال دونوں ہی چھین لی۔ پھر اپنی اور اس کی بھی تلوار اور ڈال اس نے چنگیز خان کے پاؤں کے پاس پھینکتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ مقابلہ تمام ہوا۔ قسم مجھے اپنے اس رب کی جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اور جو سب کی ماضی اور حال تمام کا علم رکھنے والا ہے، میں اس مقابلے کو بہت پہلے ہی ختم کر سکتا تھا، لیکن ایسا کر کے میں مقولی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مقولی اور اس کا باپ میولی یہ خواہش اور آرزو رکھتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے سامنے شکست خوردہ ہو جاؤں، لیکن اے خان، مقولی پھر بھی میرے لشکر کا ایک اہم رکن اور معزز ارخون ہے اور میرا بہترین ساتھی ہے، اس لیے میں اس کی دل شکنی نہیں چاہتا۔ مگر اے آقا، اگر اس مقابلے میں بھی اس کی اور میولی کی تسلی نہ ہو اور انہوں نے میرے ساتھ ایک اور مقابلے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی تو پھر میں مقابلے کو اس کا اصل روپ دوں گا کہ مقولی کا کوئی حصہ بدن کاٹ کر یہ ثابت کر دوں گا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی میدان میں مجھے للکار سکے۔ اے آقا، ان دونوں سے پوچھ لے کہ کیا یہ اس مقابلے سے مطمئن ہیں؟ یسوعائی ذرا رک کر پھر بولا، اور اس موقع پر میں یہ بھی بتا دوں کہ میولی اور مقولی دونوں ہی میرے خلاف حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ میولی اس بنا پر کہ وہ میرے شیر دل باپ سے ہارا تھا اور مقولی اس وجہ سے یہ مجھ سے ہارا ہے۔ چنگیز خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے مقولی سے پوچھا، اے مقولی، تو اس مقابلے کے نتائج سے مطمئن ہے یا پھر ہتھیار اٹھا کر اس مقابلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے؟ مقولی اٹھا اور اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے خان، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یسوعائی مجھ سے زبردست اور طاقتور ہے۔ میں اپنے پہلے مقابلے میں ہی اس کی برتری تسلیم کر چکا تھا اور دوبارہ اس سے مقابلہ نہ کرنا چاہتا تھا، پر اے خان، یہ میرے باپ کی خواہش تھی جس کے تحت مجھے مجبوراً یہ مقابلہ کرنا پڑا۔ اے خان، میں اب یسوعائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قسم جاویدانی نیلے آسمان کی، میں اس قابل ہوں کہ یسوعائی کا شاگرد اور اس کا ماتحت بن کر رہوں۔ یسوعائی یہ مقابلہ جیت چکا ہے۔ میرے باپ نے اگر پھر کبھی مجھے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کو کہا تو میں اپنے باپ کے خلاف بغاوت و سرکشی کروں گا۔ چنگیز خان نے اب میولی سے پوچھا، اور میولی، تم اس مقابلے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ میولی نے جواب دیا، اے خان، میں بھی اس مقابلے سے مطمئن ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ مقولی کبھی بھی یسوعائی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ چنگیز خان مسکرا دیا۔ پھر اس نے یسوعائی کو گلے لگا کر اس مقابلے کی فتح مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد تموجو، بولائی، حذیفہ بن محکم، ملکوتی، قصار اور چنگیز خان کے بیٹوں اور بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ پھر وہ میدان خالی ہونے لگا اور لوگ اپنے گھروں کو چل دیے۔ شام کے بے انت اندھیرے پھیل چکے تھے۔ سنجار، کرتینا اور تکتار اپنے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تکدار ایک کچی مٹی کا بنا ہوا چولہا رکھ کر کھانا تیار کر رہی تھی، جبکہ سنجار اور کرتینا آتش دان کے پاس بیٹھے تھے۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اچانک سنجار نے کرتینا کو مخاطب کر کے کہا، کرتینا میری بیٹی، پہلے تو باہر بڑی تیز ہوا چل رہی تھی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہوا میں کچھ نرمی آ گئی ہے یا تم گئی ہے۔ ذرا باہر نکل کر دیکھو تو۔
قرطینہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس پر کھانا تیار کرتے ہوئے تقدار نے کہا، اگر برف باری شروع ہو گئی تو پھر کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہماری دکان کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس برفانی موسم میں کوئی مسافر یا تجارتی کارواں سفر نہ کرے گا، اور جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو پھر دکان سے گھوڑوں کی نعل بندی کرانے کون آئے گا؟ سنجار نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم ان حالات سے غمگین اور فکرمند نہ ہو جایا کرو، رازق میرا اللہ ہے، وہی سب کو روزی اور رزق عطا کرتا ہے، ہماری روزی اور رزق کا بھی وہی سامان کرے گا۔ اتنے میں قرطینہ دوبارہ اندر آئی اور سنجار کو مخاطب کر کے بولی، بابا تمہارا اندازہ درست ہے، باہر تو ہوا بند ہے اور برف باری شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس نے تقدار سے کہا، ماں جلدی کرو نا، کتنی دیر ہے ابھی، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ تقدار نے محبت اور چاہت سے بھرپور آواز میں کہا، اے میری بچی، بس تھوڑی دیر اور صبر کرو، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ سنجار کو اچانک کوئی خیال آیا اور دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کر کے اس نے سوالیہ سے انداز میں پوچھا، کافی دن ہو گئے ہیں یسوعائی ادھر پلٹا ہی نہیں، نہ جانے کدھر چلا گیا ہے۔ میں اس سے متعلق فکر مند ہوں۔ اس دن جب وہ عیسان کے ایک بیٹے کا خاتمہ کر کے اور بیتام کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گیا تھا، اور پھر قرطینہ، اے میری بیٹی، تمہاری سہیلی اور عیسان کی بیٹی نیاح نے بھی تو بتایا تھا کہ اس کی بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس جوان کا پیچھا کیا تھا جو اس کے بھائی کو قتل کر کے بیتام کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ بھی اچھا ہی ہے کہ نیاح کو خبر نہیں کہ اس کے بھائی کو مارنے اور بیتام کو اٹھانے والا کون ہے، لیکن میں بڑا فکر مند ہوں بیٹی، نہ جانے اس کا تعاقب کرنے کا کیا نتیجہ نکلا، کہیں انہوں نے یسوعائی کو جان نہ لیا ہو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ میں کئی دنوں سے انہی اوہام میں مبتلا ہوں اور اسی بنا پر میں اس سے متعلق پریشان اور فکر مند ہوں۔ اے میری بیٹی، میں یسوعائی کو اپنی ذات کا ایک حصہ اور اپنے گھر کا ایک فرد سمجھنے لگا ہوں۔ وہ جب یہاں آتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، اور اس کی یہاں موجودگی ہمارے لیے ایک تحفظ کا باعث بھی بنتی ہے۔ سنجار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس دوران تقدار کھانا تیار کر چکی تھی۔ سنجار نے تقدار کو ذرا دیر بعد مخاطب کر کے کہا، تقدار تم بھی ذرا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، کھانے سے قبل میں تم دونوں ماں بیٹی سے ایک اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تقدار سنجار کے سامنے اور قرطینہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں بھی کئی روز سے ایک بات تم سے کہنے کا ارادہ کر رہی تھی، پر اب تم اپنی بات کر لو، اس کے بعد ہی میں تم سے کہوں گی۔ سنجار نے بڑی فراخ دلی سے کہا، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہاری بات زیادہ اہم ہے تو تم ہی پہلے کہہ لو۔ تقدار نے کہا، نہیں، تم اپنی بات جاری رکھو۔ سنجار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں قرطینہ کو یسوعائی سے بیاہ دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے میری بیٹی کے لیے یسوعائی سے بہتر کوئی اور زندگی کا ساتھی نہیں مل سکتا۔ وہ امن و تحفظ کا سفیر اور بے غبار و پرخلوص نوجوان ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آندھیوں کے زور جیسا طاقتور اور وقت کے بدترین سیلابوں کی طرح پرقوت ہے۔ گو اس نے آج تک قرطینہ کے سلسلے میں کبھی مجھ سے بات نہیں کی، پھر بھی میں اس کے سلوک اور اس کی عام گفتگو سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ وہ قرطینہ کو پسند کرتا ہے۔ گو اس کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ وہ بڑی بے باکی سے قرطینہ کو ہم سے مانگ سکتا تھا، لیکن وہ ایسی باتوں میں بے باک نہیں ہے، اور پھر بدقسمتی یہ کہ اس کے گھر کا کوئی اور فرد بھی نہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں ایسا کہلوائے اور اس بات کو کم از کم آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں اس معاملے کو بڑھانے کے لیے خود اپنی طرف سے ہی ابتدا کر رہا ہوں۔ اب تم ماں بیٹی کہو، اس موضوع پر کیا کہتی ہو؟ قرطینہ فوراً اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ تقدار نے کہا، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی تھی وہ آپ نے خود ہی کہہ دی ہے، اب میں آپ سے کیا کہوں؟ سنجار نے گہری مسکراہٹ سے پوچھا، تو گویا تم بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہمیں یسوعائی کو اپنی قرطینہ کی زندگی کا ساتھی بنا دینا چاہیے؟ تقدار نے کہا، ایسا صرف میں ہی نہیں چاہتی بلکہ یہ اپنی قرطینہ کی بھی خواہش ہے۔ وہ بھی یسوعائی کو پسند کرتی ہے، لیکن اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ چونکہ مجھے شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایک روز باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیا کہ کیا وہ یسوعائی کو پسند کرتی ہے۔ تب اس نے میرے سامنے یسوعائی سے محبت کا معاملہ تسلیم کر لیا۔ میں نے تو یہ تک ارادہ کر لیا تھا کہ کسی روز صحرائے ریشم پر مغرب کی جانب جانے والا کوئی کاروان مل گیا تو میں آپ اور قرطینہ اس کے ساتھ روانہ ہو جائیں اور یسوعائی کے پاس جائیں گے اور خود اس سے بات کریں گے۔
میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ایسا کرنے کو تیار تھی۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، اور پھر اے قرطینہ کے باپ، یسوتائی کے نہ جانے کیا حالات ہوں گے اور وہ کب اس طرف آئے؟ سنجار نے کہا، میں مکمل طور پر تم سے اتفاق کرتا ہوں، کسی روز ہم ضرور اس کی طرف جائیں گے، پر اس وقت آؤ کھانا کھائیں۔ قرطینہ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ ہماری باتوں کی وجہ سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے۔ پھر سنجار زور زور سے پکارنے لگا، قرطینہ، قرطینہ، کہاں ہو میری بیٹی؟ آؤ کھانا کھائیں۔ قرطینہ ساتھ والے کمرے سے نمودار ہوئی اور ابھی آ کر تکدار کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ بیرونی دروازے پر زور سے کسی نے دستک دی۔ سنجار چونک پڑا، باہر برف باری ہو رہی ہے اور اس موسم میں ہمارے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ بہرحال میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ قرطینہ بھی کھڑی ہو گئی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ہماری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے، پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہی نہ ہو جو اس برف باری میں آپ کو نقصان پہنچا کر بھاگ جائے، اور پھر ہمارا کوئی ایسا عزیز اور رشتہ دار بھی نہیں جو اس برف باری میں ہماری طرف آئے۔ سنجار نے پیار سے کہا، اے میری بیٹی، تو غلط سوچیں کیوں سوچتی ہے؟ اس اندھیری رات اور برف باری میں دستک دینے والا یسوتائی بھی تو ہو سکتا ہے۔ قرطینہ نے دبی دبی مسکراہٹ اور چپی چپی سی خوشی سے کہا، اس برف باری میں وہ ادھر کیا کرنے آئیں گے؟ اور اگر وہ آئیں گے تو ان حالات میں وہ رات سرائے میں بسر کرتے نہ کہ ادھر آتے، کیونکہ میں نے اندازہ لگا رکھا ہے کہ وہ کسی کے لیے زحمت نہیں بنتے۔ سنجار نے پیار سے قرطینہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم فکر مند کیوں ہوتی ہو بیٹی؟ آؤ دیکھ لیتے ہیں کون ہے۔ رات کے اس پہر ہم سے کوئی کیا لینے آئے گا؟ اسی لمحے دروازے پر پھر زور سے دستک ہوئی۔ سنجار اور قرطینہ جوتے پہن کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھے، تکدار بھی ان کے پیچھے ہولی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر سنجار نے پٹ کھولنے سے قبل خاصی بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کسی نے جواب دیا، دروازہ کھولو، میں یسوتائی کا چچا بولائی ہوں۔ سنجار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ قرطینہ کو امید تھی کہ بولائی کے ساتھ یسوتائی بھی ہوگا، لہٰذا اس کے ہونٹوں پر خوش رنگ مسکراہٹ اور اس کے آرزو پر پھولتی شفق جیسے سمے اور آنکھوں میں حسین و رنگین تصورات کی جل پریاں ناچ اٹھی تھیں۔ لیکن جب دروازہ کھلا اور اس نے دیکھا کہ وہاں اکیلا بولائی ہی کھڑا تھا تو وہ جنگل جنگل بھٹکتے مسافر جیسی ویران ہو گئی تھی۔ اس کی ساری مسکراہٹ، ساری خوشی اور سارے رنگین تصورات کافور ہو کر رہ گئے۔ سنجار نے باہر نکل کر بولائی سے مصافحہ کیا، پھر اس نے پریشان اور بکھرے بکھرے لہجے میں پوچھا، اے بولائی، اس برفانی رات میں تم خیریت سے تو آئے ہو، اور کیا تم اکیلی ہی ہو؟ بولائی نے اپنے کپڑوں پر سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، اکیلا کہاں ہوں، میرے ساتھ یسوتائی بھی ہے، وہ اس وقت اپنا گھوڑا تامے شہر ریشم پر کھڑا ہے، اس نے کچھ لوگوں سے شینسی شہر میں نمٹنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں شینسی شہر کی مہم مکمل کر کے رات کے کسی حصے میں پھر ادھر آؤں گا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ ادھر آنے سے قبل شینسی شہر کی مہم کو فروغ کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانا، کہتا تھا کہ میرے ساتھ ہونے سے اس کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے وہ صرف مجھے یہاں چھوڑنے آیا ہے، جبکہ وہ خود اب اس طوفانی اور برفانی رات میں شینسی شہر کی طرف جائے گا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے پھر ادھر آئے گا۔ ذرا دیر پہلے تک تو قرطینہ کی حالت بھیگے درخت اور زخمی پرندے کی سی ہو رہی تھی، لیکن اب پھر اس کے چہرے اور آنکھوں میں دنیا بھر کی خوشیاں اور راحتیں ناچ اٹھی تھیں۔ سنجار نے قرطینہ کو مخاطب کر کے کہا، قرطینہ، تم خود جاؤ بیٹی اور یسوتائی کو گھر لے آؤ، وہ کیسی بھی ضد کرے اسے جانے نہ دینا، اسے کہنا پہلے ایک بار گھر سے ضرور ہو کر جائے، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری بات نہ ٹالے گا۔ قرطینہ گھر سے نکلی اور بھاگتی ہوئی شہر ریشم کی طرف چلی گئی۔ اس نے دیکھا شہرا کے ایک کنارے یسوتائی اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ قرطینہ بے محابہ آگے بڑھی اور گھوڑے کی باگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جواب طلبی کے سے لہجے میں بولی، اس برف باری میں ہم بولائی کو ہمارے ہاں بیچ کر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ایسا تو وہ اجنبی بھی نہیں کرتے جن کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ ہی نہ ہو، چلیے میرے ساتھ گھر، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ یسوتائی نے قرطینہ کی چاہت بری جواب طلبی پر مسکراتے ہوئے کہا، قرطینہ، میں نے تمہارے آنے سے انکار تو نہیں کیا، میں تو فی الوقت یہاں صرف بولائی کو چھوڑنے آیا تھا، اب میں شینسی شہر کی طرف جا رہا ہوں، جہاں میں تمام نامی اس شخص سے نمٹوں گا جس نے میرے پیچھے ان لوگوں کو لگوایا تھا جو اس سرائے سے باہر ایک بار تمہاری موجودگی میں مجھ سے ٹکرائے تھے۔ قرطینہ، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں آج رات کی تاریکی میں اس سے نمٹ کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔
قرطینہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، رات کے اس وقت اور وہ بھی برف باری میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ میرے آگے آگے گھر کی طرف چلیے، وہاں بابا آپ کے منتظر ہیں اور ان سے ملے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔